بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لو يعلمون أن الناس قد رمضان يتمنى كل سنة رمضان. جیسے ہم جانتے ہیں کہ بابرکت ایام بہت قریب آ گئے. رب تعالیٰ ان دنوں کی آمد ہمارے زندگی میں برکت کا ذریعہ بنا دے. سب سے پہلی چیز تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیہ. روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے کو چھوڑ دو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مہینے کی ابتدا چاند کے رؤیت پر ہوگی. رمضان کریم کی عبادت کے لیے ایک شہادت کافی ہے اور عید کے لیے 2 شہادت ہے. اسی طرح پوری دنیا میں دیکھیں گے سب سے زیادہ 2 کیلنڈر بہت مشہور ہے, ایک عیسوی اور ایک ہجری. عیسوی مطلب جو سورج پر ڈیپینڈ ہے, سورج پر ان کے اور دنیا کے پوری سال کو سورج پر منحصر کرتے ہیں, اس کو عیسوی کہتے ہیں, جو ہمارے انگریزی مہینے. اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ چاند پر ڈیپینڈ ہے, وہ چاند کے اعتبار سے پوری منحصر رہتی ہے اور پوری سال چلتے رہتی ہے. چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ دونوں تاریخیں استعمال کرے, کوئی حرج نہیں. لیکن اسلامی احکامات اسلامی مہینے پر ڈیپینڈ ہے اور اس کی خوبصورتی بھی دیکھیے, اللہ کی طرف سے ایک عجیب چیز ہے. سورج پر اپنی تمام تاریخوں کو منحصر کرنے والوں کے دن ایک جگہ پر متعین رہتے ہیں. اپنے مہینے کو دیکھیے تو اسی موسم میں آئے گا, ادھر ہی آئے گا. لیکن چاند رمضان دیکھیے آج سے 5 سال پہلے مئی مہینے میں تھا, اب آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ رہا ہے. دوسری چاند کے اعتبار سے جو نفع اس قوم کو سمجھ میں نہ آیا ہے اب تک, وہ آنے والی بات کہ جس زمانے میں ترقیات نہیں تھی اس زمانے میں بھی چاند پر ڈیپینڈ رہنا بہت آسان رہتا تھا. مثال کے طور پر سورج روزانہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, نکلا اور اتنا ہی غروب ہو گیا. لیکن چاند سے تاریخیں جاننا بہت آسان ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. چاند نکلتا ہے تو بہت چھوٹا, پھر آہستہ 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 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے. تاریخیں جاننے میں اس وقت کوئی ترقی نہیں تھی. لوگ ستاروں سے, چاند سے, سورج سے اوقات جانتے تھے, مہینے جانا کرتے تھے. تو چاند پر منحصر ہونے کا ایک بہت بڑا نفع آسانی سے تاریخ معلوم ہو جائے کرتی تھی, کیونکہ چاند اپنے چلن کے اعتبار سے چھوٹا بڑا برابر ہوتے رہتا ہے. اس لیے آج کے اس بات کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو بحث نہ بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ سے زیادہ, مجھ سے زیادہ ذہین اندازہ لگانے والے لوگ آ کر چلے گئے, لیکن رؤیت ہلال کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا, کبھی حل نہیں. ٹیکنالوجی آ گئی, اب بہت بڑے بڑے کیمرے آ گئے, ابھی چھوٹی سی چیز کو بہت دور سے بڑی دیکھنے کے بھی آلات آ گئے. لیکن اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو روزہ چھوڑو. یہ نہیں کہا کہ پلین میں بیٹھ کر جاؤ اور آسمان کے قریب پہنچو, دوربین لگاؤ اور پھر چاند دیکھو. کچھ بھی نہیں کہا, ضرورت ہی نہیں. آسان دی دکھا. ایک آدمی گواہی دیتا ہے, اس کی گواہی کو اسلام میں قبول کیا جاتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی روایت کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے گواہی میں سچا ہے تو جتنے لوگ عبادت کریں گے سب کا ثواب تجھے ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تو بہت مبارک ہو. اور اگر تو نے یہ غلط گواہی دی ہے تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کے عبادتوں کا بوجھ تجھ پر لا دے گا جو تو قیامت تک اٹھا نہیں پائے گا. اب اس میں بحث کرنے کی کوئی بات ہے؟ ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں. کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگ ہیں جو احکامات نبی اور رسول سے ہم تک پہنچے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. چلیے پہلی بات ہماری ہو. دوسری چیز دیکھیے، میں نے آج آپ سے بہت عاجزی سے ایک بات کہوں گا. ہمارے نوجوانوں کے لیے ان تمام علماء نے وہاں مسجد میں یہ جو مجلس منعقد کی ہے، آپ وہاں ضرور بھیجیے اپنے نوجوانوں. ایک بہترین قدم ہے نوجوانوں کے درمیان محنت کرنے کا، ابتدا ہے. اور رمضان کریم میں جو نوجوانوں کے لیے اللہ نے انعامات رکھے، جو انعامات رکھے اور دیگر چیزیں نوجوانوں سے جو منسلک ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے جاننے کا سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین موقع ہے. لہذا کوشش کر لیجیے ایسے طلباء کو، ایسے بچوں کو بھی بھیجیے جو سمجھداری کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، آپ وہاں بھیجیے. ضرور بتاؤں گا چھوٹا سا پروگرام 1 گھنٹے کے اندر فارغ انشاءاللہ. لیکن جو آئے گا وہ جانے گا کہ کیا پایا. بلا وجہ اگر کوئی نہ آئے تو وہ 1 گھنٹہ تو ایسے ہی گزرنے والا ہے زندگی کا، کہیں نہ کہیں بیٹھتا ہے. تو میں آپ کے سامنے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اب رمضان کریم ہمارے قریب آیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، سلف صالحین کے زمانے میں بھی رمضان آتا تھا نا، تو یہ بہت مبارک گھڑیاں ہوتی تھی. صحابہ، خود نبی اپنے آپ میں ایک عجیب فرحت محسوس کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے. روحانی سفر ہے روزہ، انسان کا ایک روحانی سفر. یقین کریے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آج صبح صبح اللہ کی طرف سے ایک غیر ایمان والا میرا دوست تھا، میرے سے ایسی باتیں کرنے لگا چلتے چلتے. تو اس نے میرے سے ایسی کہا کہ یہ کل سے تو اب ہم کو ملیں گے نہیں بالکل 1 مہینہ. تو میں نے کہا کہ نہیں، ملاقات نہیں ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ یار، میرے کو بہت ڈاؤٹ ہے ایک چیز کا، یہ روزے میں آپ پانی بھی نہیں پیتے؟ بالکل نہیں، ہمارا بچہ بھی نہیں پیتا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا پاسبل ہے کیا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یقین مان، چھوٹا بچہ بھی اور بزرگ بھی، 70 سال کا ایک دم بڈھا آدمی، یہ بھی مر جائے گا پر پانی نہیں پیے گا، گارنٹی دیتا ہوگا اس کو. تو بولے کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں. بولے اگر کوئی مرنے کے قریب آ جائے تو میں نے کہا کہ اس کو تو چھوڑیے، اگر کوئی سفر میں ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کو تو پوری اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. پھر بعد میں اس روزے کو رکھے. پھر وہ روزے کی باتیں کرتے 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 آخری جملہ اس کا جو ہے نا، وہ میرے دل کو چھو گیا. وہ جملہ آپ کو سننے کے قابل ہے اور میں اسی پر غور کرتا ہوں. دیکھیے، کسی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ روزے کے بارے میں، یار یہ عبادت تو بہت ٹفس ہے، لیکن وہی شخص کر سکتا ہے جو کچھ جذبات رکھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا روحانی سفر ہے. ہم اپنے ایشور سے، اپنے اللہ سے، اپنے گاڈ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے بھوکا رہتے ہیں. اگر ہمیں بھوک لگی نا، تو اگر 15 منٹ کھانا لیٹ ہو جاوے تو ہم گھر میں ماں باپ سے ناراض، ہوٹل میں اگر ویٹ ہو گیا، ویٹنگ پہ رہ گئے اور نہیں آیا تو ویٹر کے اوپر ناراض، ہم لوگ چینج کر دیتے ہوٹل. اتنے جلد باز قوم ہے ہماری. لیکن وہی قوم جب رمضان میں آتی ہے نا، تو پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ 14 گھنٹے روزے سے رہتے، 14 گھنٹے روزے سے رہنے، ایک صرف اللہ کے نام پر. لیکن مانیے اس کے دل کی دنیا تو بدل گئی تھی. میرے ہاتھ بھی اوپر اٹھ گئے اور آنکھ بھی نیچے آ گئے، آنسو بھی تھے کہ پروردگار اس کو ایمان دے، اسے سمجھ کے ایمان دے. تو بہرحال
میرا کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو روحانی سفر کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روزہ صرف ہمارے درمیان نہیں ہے، روزہ ہر قوم میں ہے. نام بدل گیا، کوئی اپاس بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، الگ الگ طریقے سے، لیکن روزہ ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب میں رکھا جاتا ہے. تو روزہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی سفر ہے مومنین کے. پورا مہینہ آدمی روزے سے رہتا ہے، پورا مہینہ آدمی روزے سے. اچھا، آپ نے کبھی ایک بات پر غور کیا؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی شاید آپ کے سامنے کہا، آدمی روزہ رکھتا ہے تو سحری کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ ارے بولو، صبح 4 بجے. میں اگر آپ کو سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں آپ کو کہوں کہ آپ سب کو امام صاحب کی طرف سے 4 بجے صبح کھانے کی دعوت ہے عام دنوں میں، آپ کیا بولو گے؟ بولو. امام صاحب گھر پر آ گئے، بیچارے گھر پر میں آ گئے، اللہ ان کا اچھا کرے، ہے نا؟ ایسا بولے. آپ دیکھیے ایسا وقت رب تعالیٰ نے چنا ہے نا سحری کے لیے. عام دنوں میں وہاں پر کھانے کا تصور نہیں ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا عام دنوں میں اس وقت کھانا چھوڑیے چائے نہیں پی سکتا. سب سے بہترین نیند کا وقت ہے. آدمی رات بھر جاگے، نیند نہ آوے، پریشانیاں ہو، لیکن صبح نہ چاہتے بھی جسم تھکتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، وہ وقت ہے. نیند نہیں آ رہی ہے، گولیاں کھا رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہی، لیکن صبح ہوئی ہے، 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 5 بجنے کے قریب آ گئے تو جسم تھکا اور جسم نے آنکھوں کو بند کر دیا، ایسی نیند آ جاتی. اور تمہارے ہمارے رب اس وقت میں ہم کو کہتے کہ اٹھو روزہ رکھو، کھانا کھاؤ، سحری کرو. اور ایسا ہی نہیں کہا سحری اللہ کی طرف سے برکت ہے، رحمت ہے. دیگر تمام امتوں کو سحری نہیں تھی، اور رات میں سوتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد روزہ کھا نہیں سکتے، جو کچھ کھانے کا رات میں سونے سے پہلے. تمام امتوں کو ایسا تھا روزہ، لیکن صرف ایک واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سحری کرو اور سحری میں تمہارے لیے برکت ہے. اب ایک بات اور بھی ہے کہ سحری تو سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہیں گی جب تک سحری کریں گی. ایک سنت میں اتنی برکت. لوگ سنتوں کو نعوذ باللہ بہت حقیر سمجھتے ہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. ایک سنت، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سنت 1000 خرافات اور خرابیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی. ایک سنت ہے کیا؟ سحری کرنا. اور برکت کتنی؟ کہا پوری امت خیر پر رہے گی جب تک سحری کریں گی. سحری چاہے کھجور سے کیوں نہ، لیکن وہ سحری کرے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو سب سے بڑی بات ہم نے یہ سنی کہ جیسے روزہ ہے تو روزے میں اللہ نے ہم کو وہ ٹائمنگ دیا. کیوں دیا؟ اس کی بہت بڑی وجوہات ہے. کسی وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس وقت میں کھانے کو کیوں کہا. اللہ چاہتے تو فجر کے بعد کھانے کے لیے کہتے، اور کہتے رات کے 12 بجے تک یا رات کے 11 بجے تک بھوکا رہو، ایسا بھی کہہ سکتے تھے رب تعالیٰ، لیکن اسی وقت میں کیوں کہا؟ بڑی حکمتیں اس میں جاننا چاہیے ہمیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا نا، تو رمضان آنے کے بعد رب تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، پھر شیطان کو قید کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایک بچہ رہتا ہے، بچہ 10ویں میں چلا جاتا ہے نا، بچہ 10ویں میں جانے کے بعد ایک ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھائی اچھے سے کر. پھر پیچھے سے محنت کرتے رہتی ماں. اس کے جو دوست لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ابھی ذرا مت آؤ، بچے کی پڑھائی کا وقت ہے، پلیز ابھی مت آنا، اس کے بعد ابھی مت آنا. پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے الگ روم کا انتظام کرتے ہیں، یہ روم میں تیرے کو رہنے کا، تنہائی، اچھا کھانا، چائے ہمیشہ، پڑھائی، ایک سوئی، سارے کپڑوں پر استری، ہر چیز ریڈی. کیوں؟ بورڈ کا ایگزام ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، یہاں پر نکلا تو نکلا، بنی کتنی فکر کر رہے. پھر ماں وہی نہیں کرتی، اس کے آنے جانے کا، اسکول تک پہنچنے کا بہترین انتظام کرتی ہے کہ اس کو اس میں ڈسٹرب نہ ہو. تو تمہارا میرا رب 70 ماؤں سے بہت زیادہ، 70 ماؤں کا حدیث میں تذکرہ ہی نہیں.
ایسے کتنی مائیں قربان رب تعالیٰ کی محبت پر، اتنی زیادہ ماؤں سے پیار کرنے والا، اور رب ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اسے قید کر کے باندھ دیتا ہے، جنت کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیاروں، میرے یاروں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور ایمان والا اگر اس رمضان کو اور رمضان کریم کو صحیح سے استعمال نہ کرے تو رب تعالیٰ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ اور ایک بات کبھی بھی دھیان میں رکھنا، آپ آزما کے میری یہ بات رکھنا یاد، رمضان کریم پورے سال کی کنجی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو اجازت دیتا تو ہم پورا رمضان، پورا سال رمضان ہونے کی تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان کریم جب قریب آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو سمجھا دیتے کہ سارے کام ختم کرو، تہبند باندھ لو، اب ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے میں آپ کے کرنے کی طاقت اور رب تعالیٰ کے دینے کی طاقت، آپ کرتے جاؤ، رب تعالیٰ دیتے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کب فرض ہوئے؟ معلوم؟ سن ہجری 2 میں۔ کب؟ سن ہجری 2۔ مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف گئے، 1 سال رہے، اور پھر دوسرے سال سن ہجری 2 میں دوسرے سال ہمارے نبی جی پر رمضان کے روزے فرض کر دیے پوری امت کے لیے۔ نبی پاک نے اپنے زندگی میں 9 رمضان پائے۔ کتنے؟ 9 رمضان پائے ساری زندگی، اور پھر اللہ کے پاس سفر کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 9 رمضان پائے، اور 9 رمضان میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی روزے کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، اور کہا روزے کی برکتوں کو اگر میری امت سمجھ لے تو زندگی میں کبھی اسے نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، ہماری ماں ہم کو بھوکا رہنا پسند کریں گی کیا؟ بھوکا رکھنا پسند کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ آپ دیکھیے کھانے کے نام پر اور پینے کے نام پر یہ امت دینے میں کبھی رکتی بھی نہیں ہے۔ کھانا میری طرف سے فوراً۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمارا رب جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اور ہمارا رب ہمیں کیا، اس کے نہ ماننے والے کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ رب چاہ رہا ہے کہ پورا مہینہ تم بھوکے رہو، پورا مہینہ بھوکے رہو۔ جو رب ہمیں چاہتا ہے کہ جب تک آپ جہنم سے سب آزاد نہ ہو جاؤ، خود نبی بھی پریشان اور رب تعالیٰ بھی اطمینان میں نہیں کہ میرا نبی جنت میں پریشان ہے، یہاں تک کہ آخری جہنمی امت کا جنت میں نہ آ جائے، تو وہ رب جو ہم کو جہنم میں جلانا ہی نہیں چاہتا، وہ رب چاہتا ہے کہ ہم پورے 30 دن بھوکے رہے، پورے 29 دن بھوکے رہے۔ کیا بات ہے؟ اس سے رب تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ اسے رب تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ بولیے بالکل نہیں۔ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارا میرا فائدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ آئیے روزے کے فوائد میں، تو آپ کو روزے کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ملے گا کہ روزہ جسم کی زکات ہے۔ روزہ جسم کی زکات، جس طرح ہم مال کی زکات نکال کر مال کو پاک و صاف کرتے ہیں، اگر جسم کو پاک و صاف کرنے کا ہے تو ہمیں جسم کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ روزے ہیں 29-30 روزے رمضان کریم سے۔ اسی لیے دیکھیے آج سے 11 سال پہلے وہ احمد قراقز اور ڈاکٹر عبداللہ التخیان نے ایک مدینہ یونیورسٹی سے کتاب نکلی ہے کہ کینسر کا علاج ڈھونڈ نکالا۔ لوگ وہ اسٹیج پر ایسا سمجھ رہے تھے کہ کوئی لکوڈ آئے گا، کوئی دوا آئے گی، لیکن یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو دوا بیان کی وہ یہ کہ جو کثرت سے روزے رکھتا ہے کینسر کی بیماری اس کو نہیں ہوتی۔ آپ مڈل ایسٹ میں جائیے، گلف میں جائیے، وہاں نہیں کینسر کے ہاسپٹل، جا کے چیک کریے، وہاں پہ نہیں ہے ہاسپٹل۔ وجہ کیا ہے؟ کثرت سے روزے رکھتے ہوئے۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بدن میں گندا حصہ ہے، معدہ جب پیٹ بھوکا ہو جاتا ہے تو وہ گندے خون کو، گندے جگہ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب گندا خون اور گندی گوشت جسم میں نہیں رہے گا تو وہ بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
تو روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اور مجھے بھوکا رکھے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور مجھے زندگی میں بیماریوں سے بچائے، بہترین زندگی عطا کرے ہمیں۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ہم کو روزے فرض کرا دیے۔ اور آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے نا روزے کے فوائد میں اگر انسان سمجھے تو پوری دنیا ڈھونڈی ہوئی ہے، پوری دنیا ڈھونڈی۔ کوئی قوم ایسی نہیں جو ایک وقت کھاتی ہے اور ایک وقت کھانا چھوڑ دیتی ہے، کوئی پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ خود، آپ اور میں جس وقت میں کھاتا ہوں آپ سب اسی وقت میں کھاتے ہیں۔ آپ کے کھانے کا وقت مجھے معلوم، میرے کھانے کا وقت آپ کو معلوم، لیکن رمضان کے 30 دن پوری دنیا کے اندر ایمان والا فجر سے اذان سے پہلے تک کھاتا ہے، فجر کی اذان پر پوری قوم کھانا بند، اور مغرب کی اذان پر پوری قوم کھانا شروع۔ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ امت واحدہ ہو تم، اور وہی امت آج اختلاف میں گری ہوئی ہے، مسائل میں گری ہوئی ہے۔ یہی امت دلوں کے پھٹن میں گری ہوئی ہے، ان کے دل پھٹے ہوئے، سوچ پھٹی ہوئی ہے، اختلاف ہے، افتراق ہے۔ جو اللہ کے سوا ماننے والے لوگ ہیں وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بس ان کے نظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور ایمان والا سب چیزیں جانچتے رہتا ہے۔ وہ مسجد بھی اپنی مطلب کی ڈھونڈے گا، مسجد بھی اپنے مطلب کی ڈھونڈے گا، اور کیا بولوں گا؟ تو اللہ کرے امت کو یہ تصور زندہ ہو جائے روزے کے ذریعے کہ یہ امت واحدہ ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اس امت کو ایک وقت کھانے پر اور ایک ہی وقت کھانا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے بنو۔ ایک روزے کی فرائض میں حکمت ایک ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے کبھی جانا اس حکمت کو؟ عام دنوں کے اندر انسان ہے نا کبھی تصور نہیں کرتا، رمضان میں اس کو یہ تصور جاگے گا۔ وہ کیا ہے مطلب؟ انسان دوپہر ہو جائے نا، دوپہر تو شروع کے 3-4 روزوں میں خاص کر کے دیکھنا تھوڑی سی پیاس لگنا شروع ہو، تھوڑا سا دل پھر گھبرانے شروع ہو جائے گا، پھر ذرا بھوک بہت شدت کو پہنچے گی، پھر انسان تھوڑا بستر پہ لیٹ جائے گا، آہستہ آہستہ شام کا وقت سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا، پھر پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا خود بخود۔ اور اب سب ٹھیک ہو جانے کے بعد پھر انسان کا روزہ چلا جاتا ہے، 1 جاتا ہے، 2 جاتا ہے، 3 جاتے ہیں، 4 جاتے ہیں، پھر انسان گویا روٹین پر آتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بھوک کی شدت اور پیاس کی تکلیف سے گزارنا ہے نا، وہ اس لیے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ سال بھر ایک غریب پڑوسی جو تمہارے پڑوس میں رہ کر محنتیں کرتا ہے، اس کے دن کیسے جاتے ہیں، اس کے دن کس طرح گزرتے ہیں، وہ کتنی غربت میں مر رہا ہوگا، اس کے بھوک کا کیا عالم ہوگا، وہ تکلیف کے کس دور سے گزر رہا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ کہی، لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، احساس زندہ ہو غریبوں یتیموں کا، فقیروں کا، کہ یہ روزہ اس وجہ سے فرض کر دیا گیا تاکہ تم میں حکمت آئے اور تم سمجھ جاؤ کہ یہ روزہ کس لیے فرض ہے۔ نہیں، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، یقین مانیں کیا منظر کچھ ہے۔ میں رمضان میں اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ کسی دن آپ کے سامنے کہوں۔ یا ایھا المزمل، نبی کا لقب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک ماں ہے نا اپنے بچے کو جس طرح بہت پیار دیتی ہے نا، قربان جائے اس نبی پر، پوری رات جاگتے تھے نبی، پوری رات، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کو اپنے نبی کو سہلانا پڑا۔ یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی دیر کے لیے جاگ، ایک پہر، صبح 4 بجے اٹھ جا۔ نصفہ، جب دیکھا کہ نبی اس پر مطمئن نہیں ہو رہا، آنسو زیادہ بہا رہے، اس امت کے لوگ اور پریشان ہو رہے، تو کہا ایک کام کرو نا نبی، آدھی رات جاگو، نصفہ،
او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس سے بھی زیادہ کرنا چاہ رہے کام تو قرآن پڑھتے بیٹھ جاؤ. پوری پوری رات تم میرے سامنے کھڑے ہو. رب تعالیٰ اپنے نبی کو بہلا پھسلا کر کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کم از کم بیٹھ کر تلاوت تو کرو. پوری پوری رات کھڑے رہ رہے ہو تم معصوم ہو, تم پر کوئی گناہ نہیں. تمہاری امت کو سب سے اچھی امت میں نے کہا, تمہاری امت مکمل جنت میں جائے گی. تمہاری امت کو میں نے رمضان دیا, پھر بھی آپ رات رات جاگ رہے ہو, قرآن نماز میں پڑھ رہے ہو. نبی جی تم پر تو مجھ کو ترس آ رہا ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھیے, اللہ بات کر رہا ہے آپ سے, مجھ سے, اور اپنے نبی کے, آپ کے میرے نبی کی حقیقت بیان کر رہا ہے ہم سے. میں جب کسی کے بارے میں بول رہا یہ انسان بہت پیارا ہے, بہت نیک ہے, اور میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے. رب تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کو میں نے آزمایا اور رات رات اس کو کھڑا دیکھا ہو تمہارے, اور میں نے انہوں کو سمجھا کر کہا ہوں کہ اتنا مت کھڑا ہو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا بات ہے, نبی کی محبت پہ قربان, رات رات کھڑے رہتے تھے. اور یہی امت اب رمضان آئے گا نا, 4 دن جوش میں تراویح پڑھیں گے, 5ویں دن آئے گی. ایسا نہیں نہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ ہے نا, ارے کریں گے نہیں نا. چلیے, تو رمضان جب ہمارے پاس آتا ہے نا تو ایک ذہن میں اور ایک بات دھیان میں رکھیے. رمضان ہمیں کیا سمجھانے آتا ہے؟ رمضان جب آیا ہے نا تو ہم نے حسد چھوڑ دی, غیبت چھوڑ دی, جھوٹ چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. ہم کیا کہتے ہیں روزے سے, اور اس سے کئی گنا زیادہ کھانا سنت ہے, پانی پینا اور پلانا سنت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں, یہ بھی چھوڑ دیا. تو اللہ دیگر رمضان میں ہم کو سمجھانا چاہ رہے کہ تم نے حلال کو رمضان میں چھوڑا تھا نا, تو رمضان تو چلا گیا, حرام چھوڑ دو. جب حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑنے کی تمہارے اندر طاقت ہے. پھر رمضان کا اور قرآن کا کچھ الگ اور گہرا رشتہ ہے. ایک بات آخری بیان کرتا ہوں, میں سمجھا کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ اپنی بات کو. رمضان سمجھاتا ہوں, میرے کو ایک بات بتائیں گے آپ, سب سے زیادہ غریب نبی کو پوری دنیا میں آئے جتنے نبی, سب سے غریب ہمارے نبی جی. ارے ان سے زیادہ غریب کوئی ہے؟ کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں ان سے زیادہ غریب. میں کتنی حدیثیں دکھاؤں آپ کو کہ رمضان جب آتا تھا تو تمہارے میرے نبی اتنی سخاوت کرتے تھے, اتنی سخاوت. صحابہ کہتے گویا ہوا اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی تیز اللہ کے نبی کی سخاوت ہو جاتی. تو غریب نبی اتنی سخاوت, لوگ لا کر ان کو دے دے اور یہ اپنے پاس آیا ہوا دوسروں کو دے دے, غریب کو دے دے, کچھ بھی اپنے پاس نہیں. آپ قرآن پڑھیے سمجھ کر. ہم نے تو بہت سمجھا, تو یہی سمجھا کہ پروردگار بڑے بڑے بادشاہ گزرے, ان کی سخاوتوں کے تذکرے قرآن میں آئے. کوئی سلیمان ہو تو کوئی یوسف ہو, کسی کے پاس خزانہ ہے تو کسی کے پاس دولت کے انبار, کسی کے ہاتھ میں جناتوں کا مال و زر ہو, کسی کے ہاتھ میں سونا چاندی بادشاہوں کا پراؤ ہو, کسی کے سر پر اور کسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے. لیکن میں ایک ایسا نبی بتاتا ہوں جس کے پاس نہ تخت ہے نہ تاج ہے, پر وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. وہ اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو پانی سے روزہ افطار کرتا ہے, لیکن آنے والے مسافروں کو مسجد نبوی میں زبردست کھانے کا انتظام کر دیتا ہے, زبردست کھانے کا انتظام کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ کو وہ حدیث بخاری مسلم شریف کی سمجھاتا ہوں کہ صحابہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ, جب کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار نے کیا ہے, تلاوت بھی, نماز بھی, تراویح بھی, سب کچھ جتنا روزے دار نے اس دن کیا وہ سب کا سب ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے. پھر روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم ہوگا, لا مثل اجیر اللہ, حدیث میں لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے اجر میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا, اتنا بھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, پھر ہمارے پاس تو اتنی کوئی دولت ہے نہیں کہ ہم اس کو روزہ افطار کرائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک بیج, یا وہ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلاؤ,
اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر دے گا۔ صحابہ دل والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ افطار کرانے کو اتنا بڑا اجر شمار کرتے۔ میں نا اس مسجد کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس مسجد کا 2 دہائیوں سے بندے کو یہاں خدمت کرنے کا موقع ملا۔ یہاں بلڈنگیں نہیں تھی، بہت کم تھی، اکثر قبیلوں کے گھر تھے۔ جب میں یہاں آیا گننے کے لیے 1 سے 2 بلڈنگیں تھیں۔ مسجد میں شام میں جب مغرب کا وقت آتا تھا نا، تو ہم لوگ وہ چائے پیتے نا، چائے وہ اس کو ساسر بولتے ہیں نا، کتنے غریب گھروں سے اس سے 2-4 کھجوریں آتی، کچھ بیچارے فروٹ والے لا کر فروٹ رکھ دیتے تھے، سب کچھ آتا تھا۔ مسجد میں مسافر روزہ چھوڑتے تھے بغیر کسی سے۔ اب یہ آنکھیں نہ ترستی ہے وہ منظر دیکھنے کا۔ عمارت آسمان سے بولنے لگی، امیری کی چرچے ہیں، غریبی ختم ہو چکی ہے، لیکن دل بہت زیادہ کم ہو گیا، سخاوت سے عاری ہو گیا۔ مسجدوں کے مسافر پانی پر روزہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اب کسی کو دینا سب سے بڑا عجیب کام ہو گیا۔ ارے پہلے پرانے لوگ اللہ کے نیک بندوں کو کھلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی ایک دوسری عید رمضان میں ہوتی تھی کہ جس دن ہمارے گھر میں کسی روزے دار کو دعوت ہو۔ ہمارے محلے میں ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جتنے بچے پہلا رمضان رکھتے تھے ان سب کو ایک ساتھ ہر گھر میں دعوت ہوا کرتی تھی۔ وہ مناظر گئے کہاں ہیں؟ آپ کے امیری کے نظر ہو گئے؟ فیصلہ کرو، آپ کے میرے پرخ امیر تھے یا ہم امیر ہیں؟ وہ غریب تھے یا ہم فقیر ہیں؟ فیصلہ کرو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست کام رمضان میں رہتا تھا، سخاوت کرتے تھے، بے پناہ سخاوت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ،